اچھا، عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے زندگی میں؟ عقیدہ یعنی آپ آپ اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی، عقیدے کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسی کی پھر کرولری ہے ختم نبوت اور باقی ساری چیزیں، اور عقیدہ رسالت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی ساری اس کی کرولریز ہیں. یعنی عقیدہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کی ذات سے متعلق، تو پھر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ساری کوالٹیز اس میں شامل ہیں. پھر جو فرشتوں پہ ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کتابوں پر ایمان وہ توحید میں بھی داخل ہے، اور عقیدہ رسالت والا اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر جب ہم نے کسی کو مانا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اوکے، اچھا، اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا مطلوب جو ہے وہ ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہے یا ایک اچھے عقیدے والا انسان پروڈیوس کرنا ہے؟ جی، اچھے عقیدے والا انسان. جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے، سٹورز پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا. چیک ہے نا گاڈ کا. دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی، ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلا قرآن میں ہے کہ آپ 1 دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں لا سکتے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا، پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے، یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ نہیں. اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات، کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جوڈیشری تو وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں گا، استعمال کر رہا ہوں. ہاں، تو یاد رکھیے گا، چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک، خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کسی بھی عقیدے سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں. تو وہ ایک بغیر عقیدے کے ایک انسان کا اچھا ہونا اور عقیدے کے ساتھ اچھا ہونا، اس میں سے اسلام کا متبع نظر کیا ہے؟ یہ آپ کا تو موقف ہے نا کہ وہ عقیدے کے بغیر ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ عقیدے کے ساتھ ہے. مجھے دنیا میں ایک مورل لا بتائیں جو انسانوں نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے مورل لاز ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. ایون آپ کی ٹرمینالوجیز جو یوز کر رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ریلیجس کتابوں کی ٹرمینالوجیز ہیں. سوڈومی یعنی جو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، یہ سدوم بستی تھی، اس سے یہ سوڈومی بنا. تو یہ کیا تعارف ہے؟ تو رات کھولیں، قرآن کھولیں، لوط علیہ السلام کی وہ بستی کا نام تھا جہاں پہ مرد مرد سے بدفعلی کرتے تھے. یہ ٹرم آ گئی سوڈومی. تو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو بڑی ایک تھوڑی سخت بھی مثال ہو جائے گی شاید کیمرے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مورل لاز ہیں نا، آپ انہیں ڈیپ ڈگ کریں نا، وہ ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. انسانوں نے صرف ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے. آپ مورل لاز جتنے بتائیں یہ ڈیپ ڈگ کریں. انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے جو کچھ سیکھا ہے نا، مذہب نے آپ کو پہلے دن وہ ساری چیزیں بتائی تھی. لیکن یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا. میں یعنی کہ ماڈرن ڈیموکریسی کو، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہ ہو، حلال کے اندر اندر کثرت رائے سے ہو، اس کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے ڈیسیژن واپس لیے ہیں میجارٹی صحابہ کی رائے دیکھتے ہوئے کہ یار زیادہ کا یہ موقف ہے. اگرچہ بعض اوقات اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن آپ ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ڈیموکریسی کو، جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، جہاں حلال کا فیصلہ آپ کثرت رائے سے کریں، اسے خلافت راشدہ کی اسلامی گورنمنٹ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. یہی تھا. اب انسان نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا کہ ملوکیت غلط ہے. امپائرز کے خلاف اعلان حق کس نے بلند کیا؟ میرے بھائی، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی ہمارے نبی نے جو اسے ایپیکس پہ پہنچایا. آپ علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین تھا وہ رعایا پہ فرض ہوتا تھا. اگر رعایا وہ دین نہ اڈاپٹ کرے وہ قتل ہو جاتی تھی. یہی تھا نا، ون کنگ، ون ریلیجن، ون آرمی. اب مجھے یہ بتائیے، یہ کرسچینٹی کیا تبلیغ سے پھیلی ہے؟ یہ ایک کانسٹنٹائن 2 جو ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، وہ اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی،
پوری رعایا کرسچن ہو گئی. قسطنطنیہ میں. قسطنطنیہ اسی کے نام پہ وہ سٹی ہے. اچھا اسلام نے یعنی نبی الاسلام کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, یہ دور جدید کا خالق ہے کہ جس نے کہا کہ رعایا کا دین بھی الگ ہو سکتا ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے عقائد بھی رکھیں گے, سب کچھ رکھیں گے. اسلام نے اجازت دی. یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی سیدنا عمر نے فتح کرنے کے بعد ڈکلیئر کیا, ورنہ کرسچنز تو وہاں گھسنے نہیں دیتے تھے جیوز کو. ٹھیک ہے, تو اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کو تلوار کے زور پہ اسلام نے حاصل کیا. ہمیں یہ کوئی یار نہیں ہے یہ بات کہنے میں. ظاہر ہے جب بدماش کو اکھاڑنا ہوگا تو طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب کی باتیں نہیں وہ سنے گا, یا تو انجینئر صاحب کا اگریسو سٹائل ہوگا جو بجلی بھر دے گا, یا پھر آپ کو ہاتھ میں اسلحہ اٹھانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام نے اٹھایا. ٹھیک ہے نا, تو وہ انہوں نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل کرنے کے لیے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا. اور آج دیکھ لیں ختم ہو گیا نا. نبی الاسلام کی پیشگوئی تھی بخاری مسلم میں کہ رومنز اکھاڑے جائیں گے, پھر قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگا, کوئی ایمپرر نہیں ہوگا, پرشین اکھاڑے جائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کنٹریز ہیں ختم ہوگی ساری کی ساری.